مردوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر دوسری شادی کی اسلام میں اجازت ہے تو بعض شرائط اور جائز ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ بچوں والے ہیں، ہنستا بستا گھر ہے اور یہاں کے ماحول کے زیر اثر یا تھوڑی سی کشائش اللہ تعالیٰ نے دے دی تو شوق پورا کرنے کے لیے شادی کر لیں، یا غلط طریقے سے دوستیاں کر کے شادی کر لیں۔ حضرت مسیح علیہ والسلام نے اس بارے میں تفصیلی ہدایت فرمائی ہے، اسے سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے قانون کو اس کے منشا کے برخلاف ہرگز نہ برتنا چاہیے، اور نہ اس سے ایسا فائدہ اٹھانا چاہیے جس سے وہ صرف نفسانی جذبات کی ایک سپر بن جائے، اپنے نفسانی جذبات کو پورا کرنے کے لیے اس کو تم ڈھال بنا لو اللہ تعالیٰ کے قانون کو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو کہ ایسا کرنا معصیت ہے۔ خدا تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ شہوت کا تم پر غلبہ نہ ہو، بلکہ تمہاری غرض ہر ایک امر میں تقویٰ ہو۔ فرمایا کہ اکثر شریعت کو سپر بنا کر شہوات کی اتباع کے لیے بیویاں کی جائیں گی تو سوائے اس کے اور کیا نتیجہ ہوگا کہ دوسری قومیں اعتراض کریں کہ مسلمانوں کو بیویاں کرنے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اپنی نفسانی اغراض کو، شہوات کو اگر تم ڈھال بنا کے شادیاں کرتے ہو تو یہ جائز نہیں ہے، بالکل غلط ہے کہ تعلقات بنا کے اپنے پرانی بیویوں کو چھوڑ دو اور نئی عورتوں سے تعلقات بنا کے شادیاں کرو، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ اور اس پہ فرمایا کہ لوگ اعتراض کریں تو ٹھیک کریں گے کہ مسلمانوں کو سوائے شادیاں کرنے کو کام نہیں۔ فرمایا کہ زنا کا نام ہی گناہ نہیں ہے، بلکہ شہوات کا کھلے طور پر دل میں پڑ جانا گناہ ہے۔ دنیاوی تمتع کا حصہ انسانی زندگی میں بہت ہی کم ہونا چاہیے۔ یہ فائدہ جو ہے دنیاوی، اس کا حصہ انسانی زندگی میں کم ہو۔ فل یضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، یعنی ہنسو تھوڑا اور رو بہت کا مصداق بنو۔ لیکن جس شخص کی دنیاوی تمتع کثرت سے ہیں، دنیاوی خواہشات اور فائدے بہت زیادہ ہیں، اور وہ رات دن بیویوں میں مصروف ہے، اس کو رقت اور رونا کب نصیب ہوگا؟ اور یہی حال دوسری لغویات کا ہے جن میں انسان مصروف ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ ایک خیال کی تائید اور اتباع میں تمام سامان کرتے ہیں، اور اس طرح سے خدا تعالیٰ کے اصل منشا سے دور جا پڑتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اگرچہ بعض اشیاء جائز تو کر دی ہیں، مگر اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ عمر ہی اس میں بسر کی جاوے۔ خدا تعالیٰ تو اپنے بندے کی صفت میں فرماتا ہے کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ اپنے رب کے لیے تمام رات سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اب دیکھو، رات دن بیویوں میں غرق رہنے والا خدا کے منشا کے موافق رات کیسے عبادت میں کاٹ سکتا ہے؟ وہ بیویاں کیا کرتا ہے؟ گویا خدا کے لیے شریک پیدا کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، اور باوجود ان کے پھر بھی آپ ساری ساری رات خدا کی عبادت میں گزارتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خوب یاد رکھو کہ خدا کا اصل منشا یہ ہے کہ تم پر شہوات غالب نہ آویں، اور تقویٰ کی تکمیل کے لیے اگر ضرورت حقہ پیش آوے تو اور بیوی کر لو۔ دوسری شادی کرنا بھی تقویٰ کی وجہ سے، بس جائز، یہ شادی جائز ہے، اور یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے ان سب کو جو دوسری شادیاں کرنے کی خواہش رکھتے ہیں کہ شادی تقویٰ کی بنیاد پر ہے یا نفسانی جذبات کی وجہ سے۔ پھر آپ نے فرمایا بس جاننا چاہیے کہ جو شخص شہوات کی اتباع سے زیادہ بیویاں کرتا ہے وہ مغز اسلام سے دور رہتا ہے۔ ہر ایک دن جو چڑھتا ہے اور رات جو آتی ہے، اگر وہ تلخی سے زندگی بسر نہیں کرتا اور روتا کم یا بالکل ہی نہیں روتا اور ہنستا زیادہ ہے تو یاد رہے کہ وہ ہلاکت کا نشانہ ہے۔ پھر آپ نے عورتوں کو بھی نصیحت فرمائی کہ اگر مرد جائز ضرورت سے شادی کرنا چاہے تو پھر شور نہیں مچانا چاہیے، لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تمہیں حق ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ
مشکل تمہارے پر نہ لائے۔ جیسا کہ مردوں کو فرمایا ہے کہ شادی صرف شوق پورا کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس زمانے میں بعض خاص بدعات میں عورتیں بھی مبتلا ہیں۔ وہ تعدد نکاح کے مسئلے کو نہایت بری نظر سے دیکھتی ہیں، گویا اس پر ایمان نہیں رکھتی۔ ان کو معلوم نہیں کہ خدا کی شریعت ہر ایک قسم کا علاج اپنے اندر رکھتی ہے۔ پس اگر اسلام میں تعدد نکاح کا مسئلہ نہ ہوتا تو ایسی صورتیں جو مردوں کے لیے نکاح ثانی کے لیے پیش آ جاتی ہیں، اس شریعت میں ان کا کوئی علاج نہ ہوتا۔ مثلا اگر عورت دیوانہ ہو جائے یا مجذوم ہو جائے یا ہمیشہ کے لیے کسی ایسی بیماری میں گرفتار ہو جائے جو بیکار کر دیتی ہے، یا اور کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ عورت قابل رحم ہو مگر بیکار ہو جاوے اور مرد بھی قابل رحم کہ وہ تجرد پر صبر نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں مرد کے قوا پر یہ ظلم ہے کہ اس کو نکاح ثانی کی اجازت نہ دی جاوے۔ در حقیقت خدا کی شریعت نے انہی امور پر نظر کر کے مردوں کے لیے راہ کھلی رکھی ہے، اور مجبوریوں کے وقت عورتوں کے لیے بھی راہ کھلی ہے کہ اگر مرد بیکار ہو جاوے تو حاکم کے ذریعے سے خلا کرا لیں، جو طلاق کے قائم مقام ہے۔ خدا کی شریعت دوا فروش کی دکان کی مانند ہے۔ پس اگر دکان ایسی نہیں ہے جس میں سے ہر ایک بیماری کی دوا مل سکتی ہے تو وہ دکان چل نہیں سکتی۔ پس غور کرو کہ کیا یہ سچ نہیں کہ بعض مشکلات مردوں کے لیے ایسی پیش آ جاتی ہیں جن سے وہ نکاح ثانی کے لیے مضطر ہوتے ہیں۔ وہ شریعت کس کام کی جس میں کل مشکلات کا علاج نہ ہو؟ دیکھو، انجیل میں طلاق کے مسئلے کی بابت صرف زنا کی شرط تھی، اور دوسرے صدہا طریق کے اسباب جو مرد اور عورت میں جانی دشمنی پیدا کر دیتے ہیں ان کا کچھ ذکر نہ تھا۔ فرمایا عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ اے عورتوں، فکر نہ کرو، جو تمہیں کتاب ملی ہے وہ انجیل کی طرح انسانی تصرف کی محتاج نہیں ہے، اور اس کتاب میں جیسے مردوں کے حقوق محفوظ ہیں، عورتوں کے حقوق بھی محفوظ ہیں۔ اگر عورت مرد کے تعدد ازدواج پر ناراض ہے تو وہ بدریہ حاکم خلا کرا سکتی ہے۔ خدا کا یہ فرض تھا کہ مختلف صورتیں جو مسلمانوں میں پیش آنے والی تھیں اپنی شریعت میں ان کا ذکر کر دیتا تا شریعت ناقص نہ رہتی۔ سو تم اے عورتوں اپنے خامدوں کے ان ارادوں کے وقت کہ وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں خدا تعالیٰ کی شکایت مت کرو، بلکہ تم دعا کرو کہ خدا تمہیں مصیبت اور ابتلا سے محفوظ رکھے۔ یہ دعا کرنے کی اجازت ہے کہ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں مرد تو اس مصیبت اور ابتلا سے تم محفوظ رکھے تاکہ وہ شادی کریں ہی نہ۔ فرمایا کہ بے شک وہ مرد سخت ظالم اور قابل مواخذہ ہے جو دو جورویں کر کے انصاف نہیں کرتا، مگر تم خود خدا کی نافرمانی کر کے مورد کہر الہی مت بنو۔ ہر ایک اپنے کام سے پوچھا جائے گا۔ اگر تم خدا تعالیٰ کی نظر میں نیک بنو تو تمہارا خامند بھی نیک کیا جاوے گا۔ اگرچہ شریعت نے مختلف مسائل کی وجہ سے تعدد ازواج کو جائز قرار دیا ہے، لیکن قضاء و قدر کا قانون تمہارے لیے کھلا ہے۔ اگر شریعت کا قانون تمہارے لیے قابل برداشت نہیں تو بدریہ دعا قضاء و قدر کے قانون سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ قضاء و قدر کا قانون شریعت کے قانون پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ تقوی اختیار کرو، دنیا سے اور اس کی زینت سے بہت دل مت لگاؤ۔ اور قضاء و قدر کا قانون کیا ہے کہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس مرد کے دل میں سے دوسری شادی کا خیال نکال دے۔ گو اس کو اجازت تو ہے، لیکن فرمایا کہ اگر تم دعا کرو اور ایسی دعا کرو جو دل سے نکلی ہو تو ہو سکتا ہے وہ دعا تمہاری قبول ہو جائے اور وہ تم مشکل اور مصیبت میں نہ پڑو اور شادی کا موقع ہی پیدا نہ ہو۔